بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بنی اسرائیل کا ذکر صرف اسی قدر کیا گیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے مصر آئے، مگر اس کے صدیوں بعد پھر ایک بار قرآن کریم بنی اسرائیل کے واقعے تفصیل کے ساتھ سناتا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر ہی میں بس گئے تھے۔ تورات سے اور تفصیل معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون سے اپنے باپ اور خاندان کے لیے ارض جاسن طلب کی، جو فرعون نے خوشی خوشی ان کے سپرد کر دی۔ بہرحال ان تفصیلوں سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درمیان صدیوں میں مصر میں ہی آباد رہے، اور ان کی تعداد لگ بھگ 6 لاکھ ہو گئی تھی۔ نیشنل جیوگرافی جنوری 1078 کے مطابق یہ 600 خاندان یعنی 15,000 لوگوں سے کچھ کم ہی ہو سکتے ہیں۔ شروع میں ہی صاف کر دینا ضروری ہے کہ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، کسی خاص حکمران یا بادشاہ کا نام نہیں۔ تاریخی اعتبار سے 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر سکندر اعظم کے زمانے میں فرعون 31 خاندان مصر پر حکمراں رہے۔ اللہ عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا حکمراں فرعون کون تھا اور اس کا کیا نام تھا، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، اسی لیے یہاں فرعون کو اس کا وقت مصر کا حکمراں تورات میں ہے، اور تاریخ کے ماہرین کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اسی لیے دشمنی ہو گئی تھی کہ اس زمانے میں کہنوں، نجومیوں اور قیافگاروں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کی حکومت کا جواب ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور کچھ تاریخی روایتوں میں ہے کہ فرعون ایک بھیانک خواب دیکھا تھا کہ جس کی تعبیر دربار کے جوتشیوں اور کہنوں نے وہیں دی تھی، جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ فرعون نے ایک جماعت کو اسی لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب و نسب کچھ واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال جوں کر کے 3 ماہ تک ان کے پیدا ہونے کی کسی متعلق خبر نہ ہونے دی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے مدد اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی، ایک تابوت کی طرح
کا सुंदर बनाओ। और उसमें बच्चे को हिफाजत से रख दो। फिर उस संदूक को नील नदी के बहाव पर छोड़ दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने माँ ने ऐसे ही किया और साथ ही अपनी बड़ी लड़की मूसा की बहन को लगाया कि साथ किनारे किनारे चलकर संदूक को निगाह में रखो और देखो अल्लाह उसकी हिफाजत का वायदा किस तरह पूरा करता है। अल्लाह ताला ने यह बशारत पहले ही सुना दी थी कि हम इस बच्चे को तेरी ही तरफ ला कर देंगे। साथ साथ किनारे किनारे निगरानी करती जा रही थी। उन्होंने देखा संदूक तैरते हुए शाही महल के किनारे आ लगा और फिरऔन के घबराने में से एक औरत खादिमों के जरिए उसको उठवाया लिया और शाही महल में ले गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमसिरा बहन यह देखकर बहुत खुश हुई और हालात सही तफसील मालूम करके लिए शाही महल की नौकरानी में शामिल हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा लतीफ़न रोवी के इंतज़ार में आँखों फैलाव हुई थी कि लड़की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन आकर पूरी दास्तान का सुनाई और कहा कि अब तुम चलकर अपने बच्चे को सीने से लगाओ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की परवरिश का पूरा इंतज़ाम कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक असरे तक शाही तबीयत में बसर करते बरत जवानी के दौर में दाखिल हुए। निहायत मजबूत, कड़ियल और बहादुर जवान निकले। वह इस्राएली है और मिस्र खानदानों उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। उन्होंने यह भी देखा कि बनी इस्राइल पर बड़े जुल्म हो रहे हैं। वे मिस्र में बड़ी जिल्लत और गुलामी का जिद्दी बसर कर रहे हैं। यह देखकर उनका खून खौलने लगता है और मौके मौके से इब्रानियों की हिमायत मदद में पेश हो जाते हैं। एक बार शाही आबादी से किनारे जा रहे थे कि देखा कि एक मिस्री एक इस्राएली को बेकार के लिए घसीट रहा है। इस्राएली ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो फरियाद करने लगा, मदद चाहने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्री की इस जबरान हरकत पर सख्त गुस्सा आया और उसको बाज रखने की कोशिश की, मगर मिस्री ने न माना। मूसा ने गुस्से में आकर एक तमाचा रसीद कर दिया। मिस्री इसी मगर मार को सह न सका। अफसोस किया क्योंकि उनका इरादा बिल्कुल उसके कत्ल का न था और नदामत व शर्मिंदगी के साथ
دل میں کہنے لگے کہ بے شک یہ شیطان کا کام ہے، وہی انسان کو غلط راستے پر لگاتا ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ آخر فرعون کے پاس مدد طلب کی کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے، اسی لیے آپ مدد فرمائے۔ فرعون نے کہا کہ اس طرح ساری قوم سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا، تم قاتل کا پتہ لگاؤ اور اس کو ضرور پوری سزا دوں گا۔ برا اتفاق تہیے دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شہر کے کنارے پر سیر فرما رہے تھے۔ دیکھا وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا ہے۔ قبطی غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح اس نے آج بھی فریاد کی اور مدد چاہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوہری ناگواری۔ موسیٰ کی ایک طرف قبطی کا ظلم تھا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو جھڑتے ہوئے فرمایا، سمیع امین، تو ہی بے شک کھلا ہوا گمراہ ہے، یعنی خوائی جھگڑ مول لے کر داد و فریاد کرتا رہتا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ بڑھانے اور اپنے مطابق ناگوار اور کڑوے الفاظ کہتے سنا تو یہ سمجھ کہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ جس طرح کل تو نے ایک جان قبطی کو ہلاک کیا، اسی طرح آپ مجھ کو قتل کر دینا چاہتا ہے۔ مصری نے جواب دیا، یہ سنا تو وقت فرعون سے جا کر ساری داستان کا سنائی۔ انہوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے یہ سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر حاضر کریں۔ مصریوں کے مجمع میں ایک معزز سحری بھی تھا۔ اسرائیلی مذہب کو جانتا تھا، یہ فرعون کے خاندان کا آدمی تھا اور دربار میں حاضر تھا۔ ان سے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعون جلاد سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کا مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام پر ہجرت کر جائیے جہاں ان کی پکڑ نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا، ارض مدین کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔